دوسرے مقام پر فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله، کہ اگر تمام انسان اور جن مجتمع ہو جائیں، جمع ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ایک جھنڈے تلے آ جائیں، قل لئن اجتمعت الانس والجن، اور کیا کرے علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اور قرآن کے مثل لانے کی کوشش کرے، تگ و دو کریں، ایفرٹ کریں، لا یاتون بمثلہ، تو سارے انسان اور سارے جن مل کر بھی قرآن کا مثل نہیں لا سکتے، اس لیے کہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ پرانے زمانے میں دستور تھا کہ جس شاعر کا کلام سب سے اچھا ہوتا تھا عرب میں، تو اس شاعر کے کلام کو کعبۃ المشرفہ میں ٹانگ دیا کرتے تھے، ہینگ کر دیا کرتے تھے۔ وہاں جلسہ کہہ لیں آج کی زبان میں جلسہ ہوتا، شاعر مشاعرہ، ان کا مشاعرہ ہوتا تھا۔ سوق عکاظ میں ایک بازار تھا عکاظ نامی، اور جس شاعر کا کلام اس مشاعرے میں، اس اجلاس میں، اس بازار میں تمام عرب کے بڑے بڑے نامور شعراء جمع ہوتے تھے اور اپنی شاعری، اپنے قصیدے، اپنے اشعار پیش کرتے تھے، اور جن کے اشعار سب سے زیادہ بلند پایا کے ہوتے تھے، اور ان میں بھی جو سب سے ٹاپ کلاس کا شاعر ہوتا تھا، اس کی شاعری کو کعبۃ المشرفہ میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ سورۃ الکوثر کا جب نزول ہوا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب یہ قرآن کی سورت نازل ہوئی تو باوجود کہ وہ مشرک تھے، کافر تھے، دشمنان اسلام تھے، لیکن چونکہ زبان و بیان کا معاملہ تھا، لٹریچر کا معاملہ تھا، وہ شاعری کر رہے تھے۔ جب قرآن کی آیت کریمہ اس مجلس میں پیش کی گئی تو اس کا بدل لانے پر سب قاصر تھے، مجبوراً انہیں انا اعطیناک الکوثر، سورۃ الکوثر کو کعبۃ المشرفہ میں ہینگ کرنا پڑا کہ آج اس سال کا سب سے بہتر کلام یہ سورت ہے اور یہ الفاظ ہیں۔ مجبوراً انہیں سورۃ الکوثر کو کعبۃ المشرفہ میں لگانا پڑا۔ کچھ دن گزرے، ایک دور دراز سے ایک شاعر آیا، اس نے دیکھا کہ انا اعطیناک الکوثر یہ لکھا ہوا ہے اور ٹنگا ہوا ہے، وہ طواف کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، وہ دیکھ رہا تھا اور اس کی مثل کلام بنانے کی کوشش کر رہا تھا، جملے فٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اس سے بن نہ سکا تو اس نے آگے جا کے، چونکہ بہت بڑا دیگر شاعر تھا وہ اپنے زمانے کا، اس نے لکھ دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آگے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، لکھ دیا کہ یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لکھ کے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک شاعر آیا، اس نے دیکھا اور پڑھنا شروع کیا۔ 3 آیتیں جو سورۃ الکوثر کی ہیں وہ تو پڑھتا تو اسے حیرت ہوتی، لیکن جیسے ہی چوتھا جملہ پڑھتا ما ھذا کلام البشر، اسی طرز پہ لکھا ہوا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور اس کے بعد تھا ما ھذا کلام البشر۔ یہ جو ہے دس از ناٹ اے ورڈ آف ہیومن بینگ، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ جو جملہ تھا ما ھذا کلام البشر، بار بار اس کو پڑھتا تھا، اخیر میں اس نے لکھا اس کے نیچے ولیکن ھذا کلام البشر، لیکن یہ جو پارٹیکولر سینٹینس ہے یہ انسان کا کلام ضرور ہے۔ سبحان اللہ، اس کو سمجھ میں آیا کہ 3 جو سورۃ الکوثر کی آیتیں ہیں یہ تو انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے ما ھذا کلام البشر یہ ضرور انسان کا کلام ہے، ولیکن ھذا کلام البشر لکھا اس نے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ بڑے بڑے فصحائے عرب اور بلغائے عرب، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے کہا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے فصحائے عرب، جن کو اپنی زبان دانی پر اور قادر الکلامی پر فخر تھا، غرور تھا، اور اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، دوسروں کو عجمی کہتے تھے، گونگیا کہتے تھے، خود کو گفتگو کا ماہر لسان سمجھتے تھے۔ فرمایا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے
کوئی جان منہ میں زبان بلکہ جسم میں جان نہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے زبان تو چھوڑ گونگے ہو گئے ہو. قرآن کریم کا اعجاز دیکھ کر وہ گونگے ہو گئے جو اپنے آپ کو ماہر لسان سمجھتے تھے، ماہر زبان سمجھتے تھے، قادر الکلام سمجھتے تھے اور عربی ادب کا بادشاہ سمجھتے تھے، تاجدار سمجھتے تھے. لیکن قرآن کریم کو جب دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کوئی جان منہ میں زبان نہیں. پتا چلے اسپیچ لیس ہو گئے، بے زبان ہو گئے. ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ الفاظ نہیں تھے. یہ ہے قرآن کریم اور یہ ہے معجزہ قرآن. 1500 سال گزر گئے، آج تک کوئی قرآن کا جواب نہیں لا پایا. جواب لانا تو درکنار، کسی نے قرآن کریم کے جیسی اس کی مثل ایک صورت بنانے کی آج تک کامیاب کوشش نہیں کی. بڑے بڑے لوگ آئے اور سوچا، مسیلمۃ الکذاب نے بھی بنایا القاریہ ملقاریہ کے وزن پہ بنایا، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم وذنب طویل. یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمۃ الکذاب، اس جھوٹے مدعی نبوت نے، اس نے کہا کہ میں بناؤں گا قرآن کریم کا مثل. تو اس نے بنایا الفیل ملفیل، یہ ہاتھی کیا ہاتھی، وما ادراک مل حفیل، تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی، سب کو معلوم ہے کیا ہاتھی ہے. اب بتا رہا لہو خرطوم طویل، اس کا سونڈ جو ہے بہت لمبا ہے. یہ جو لہو ذنب وبیل، یہ اس طرح کے الفاظ اس نے لکھے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، لوگ ہنس رہے تھے وہاں کے فصحائے عرب، یہ کیا کلام ہے جس میں کوئی معنی ہی نہیں. القاریہ ملقاریہ، کھٹکھٹکنے، یہ جو قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یہ ایک میننگ فل کلام ہے جس میں ایک بڑا میسج ہے. تو قرآن کریم کی مثل پیدا کرنے کے لیے بہتوں نے کوشش کی، ٹرائی کیا. ڈاکٹر شوروش نے بھی الفرقان الحق نام کی ایک کتاب لکھی، اور یہ امریکن لابی، یہودی لابی اور اینٹی اسلامک جو فورسز ہیں، یہ 1400 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کی سگنیفیکینس کو ختم کیا جائے، قرآن پر اعتراض کیا جائے، کامیاب اعتراض کیا جائے اور قرآن کی معنویت کو کم کیا جائے. لیکن 1500 سال گزر گئے، 1447 ہجری چل رہی ہے، آج تک قرآن اپنی اصلی صورت پر قائم اور دائم ہے. اور الحمدللہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک قرآن کے محافظین موجود ہیں.